بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، اگر آپ خود گاڑی ڈرائیو کرتے ہیں یا کسی کے ساتھ آپ سفر کر رہے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ڈرائیور دائیں سے بائیں نہیں دیکھتا، کیونکہ وہ پوری توجہ سے حاضر دماغی اور دل سے گاڑی چلا رہا ہوتا ہے۔ اب ذرا آئیں نماز کی طرف۔ جب آپ پوری توجہ سے نماز کو حاضر دماغی سے جو الفاظ آپ زبان سے ادا کر رہے ہیں، کیا ان پر آپ کی توجہ ہے؟ اسی کا نام خشوع ہے۔ ڈرائیور کا دائیں بائیں توجہ کرنا مطلب حادثہ ہے، تو نمازی کا دائیں بائیں توجہ کرنا مطلب گناہ ہے۔ اس لیے دوران نماز دنیا سے بے خبر ہو کر پوری توجہ کے ساتھ، دل جمی کے ساتھ، سکون کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ یہ بھی نہ دیکھیں کہ کوئی دیکھ رہا ہے، بس یہ دیکھیں کہ خدا دیکھ رہا ہے، اور آپ کا دل و دماغ اس کی طرف جھکا ہوا ہے، اور آپ کا جسم اس کی تسبیح کر رہا ہے۔ اسی کو خشوع کہتے ہیں۔ سامعین ذوالفقار، جس طرح آپ نے دیکھا کہ جس طرح کوئی شخص ڈرائیونگ کرتا ہے تو اس کو یہ خیال ہوتا ہے کہ میرے ساتھ جو بیٹھے مسافر ہیں کہ میری غفلت کی وجہ سے ان کا نقصان نہ ہو جائے، میری گاڑی کا نقصان نہ ہو جائے، یا مجھے کوئی نقصان نہ ہو جائے، تو وہ اس لیے بڑی محتاط طریقے سے ڈرائیونگ کرتا ہے۔ اس کی ایک مثال ایک اور میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ جس طرح آپ کو ایک گلاس دیا جائے اور گلاس میں پانی بھرا ہوا ہو، اور آپ سے یہ کہا جائے کہ آپ نے یہ سیڑھیاں 50 سیڑھیاں چڑھنی بھی ہیں اور 50 سیڑھیاں اترنی بھی ہیں، اور اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ آپ کے ہاتھ سے یہ گلاس چھوٹے نہ اور اس سے کوئی قطرہ پانی کا نیچے نہ گرے۔ جس محتاط طریقے سے آپ سیڑھیاں چڑھیں گے اور جس محتاط طریقے سے آپ سیڑھیاں اتریں گے، اسی کو خشوع و خضوع کہا جاتا ہے۔ تو ذات ذی وقار یہی توجہ ہوتی ہے جس کو نماز میں ہمیں اختیار کرنا ہوتا ہے۔ نماز میں ہمیں تکبیر اولیٰ سے لے کر آخری سلام تک ہر وہ کلمہ جو ہماری زبان سے ادا ہو رہا ہے، اور ہر وہ تسبیح جو ہماری زبان سے اور ہمارے دل سے نکل رہی ہے، ہم نے اس تسبیح اور اس کلمے کو اس کے اوپر غور کرنا ہے، اور دنیا کی جو باقی چیزیں ہیں اس سے اپنے دل اور دماغ کو خالی کر دینا۔ جب ہم دنیا کے معاملات سے اپنے دل اور دماغ کو خالی کر کے نماز پڑھیں گے، اسی کو خشوع و خضوع کہتے ہیں۔ اور یہی وہ خشوع و خضوع ہے جو آپ کو دنیا میں بھی کام آتا ہے، اور جب آپ عالم برزخ میں ہوں گے اور روز قیامت ہوگا تو اللہ تعالیٰ آپ کو اسی خشوع و خضوع کے صدقے اس کا بے پناہ اجر عطا فرمائیں گے۔ تو اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ ہمیں نماز جو ہے وہ پورے خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھنی چاہیے، کیونکہ خشوع و خضوع کے بغیر پڑھی ہوئی نماز ایسے ہی ہے جیسے الذین ھم یراؤن، کہ جو نمازوں میں ریاکاری کرتے ہیں، یہ اسی میں آتا ہے۔ جب آپ یہ تصور کریں گے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوں اور اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو پھر آپ خود بخود آپ کے اندر خشوع و خضوع آ جائے گا۔